حاضرین سامعین، قرآن کریم سورۃ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ میں تلاوت کیتے گئے عموماً خواتین آیات کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کے فواتح اور خواتین تے الگ کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور علوم قرآن کی کتابوں میں الگ عنوانات بھی قائم کیے گئے۔ فواتح آدن مونڈ کو اور خواتین آدن پان، یعنی آیتاں دے مونڈ تے آیتاں دے پان، آغاز اور آیت کا اختتام، یعلمون تعلمون، یہ الفاظ آیت آخر تے اکثر نظر آتے ہیں۔ یہ صرف کافی ردیف نہیں ملا پیا ہوتا، بلکہ نفس مضمون کو سونا رب وہ جو کچھ آیتی یا بعض اوقات پورے رکوع فرمایا گیا ہوتا ہے، آخر تے سونا خالق اور مالک اس دا خلاصہ جی اجمال دے انداز پیش فرمایا ہے۔ طہارت کا ذکر ہے اس کو پچھلی آیات دے وچ، اور اس موضوع کا اختتام کیا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ سونا بہت توبہ کرنے والا کو پسند فرماندے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور بہت پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے والا کو پسند فرماندے۔ طہارت آج کا سارا موضوع ہے، یہ لفظی معنی ہے پاکیزگی، اور طہارت کی اسلامی اہمیت اتنی ہے کہ بے شمار کتب احادیث جو رہے وہ کتاب الطہارہ کو شروع ہے، اور فقہ دیا تقریباً ساری کتاباں کتاب الطہارہ کو شروع ہوتے، پاکیزگی کے بیان کو شروع ہوتے، اور یہ واسطے کتب احادیث اور کتب فقہ دے وچ طہارت کا جڑا ایک کلاسیفیکیشن دے وچ سب تو پہلے درجہ بندی، عنوانات کی درجہ بندی سب تو پہلے چیپٹرائزیشن ہی سب تو پہلے آنے یہ شاید دلیل ہے کہ جو کو پاک رامن یا پاک تھیمن دی یا پاکیزگی دی حالت ہی وسن دی راہ نہیں ہے، گویا اسلام دے دروازے داخل نہیں تھیا، چونکہ ساری حدیث دیا کتابوں کا دروازہ بھی اکثر و بیشتر اور فقہ دیا تقریباً تمام کتابوں کا دروازہ کتاب الطہارہ ہے۔ طہارت کو مراد پاکیزگی ہے، اس کو بعد ہوتا ہے کتاب الوضو، یعنی طہارت اور وضو، یا بعض اوقات اکٹھا بھی کتاب الطہارہ دے وچ بھی وضو دا ذکر آوندے، اور اس دے بعد کتاب الصلاۃ شروع ہوندے، نماز پڑھنے دا بیان۔ نماز واسطے طہارت شرط ہے، اگر انسان پاک نہیں تو وہ نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے مسلم شریف کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، حضور نے فرمایا کہ پاکیزگی اور طہارت بغیر نماز قبول ہی نہیں تھی، اور ولا صدقۃ من غلول، اور فرمایا کہ حرام دے مال کو صدقہ قبول نہیں ہوتا، صدقے واسطے 100% حلال مال چاہیے، اور عبادت واسطے 100% طہارت اور پاکیزگی چاہیے۔ یعنی طہارت اسلام دے احکامات دے وچوں ایک اہم ترین حکم ہے، اور ایسا حکم کہ جرا بے شمار عبادات واسطے شرط دی حیثیت رکھے، اور انہاں چوں نماز سب کو اہم ترین عبادت ہے۔ نماز خالق کائنات نے جی حضور دے غلامات فرض فرمائیے، وہ نماز اون ویلے تک شروع نہیں ہو سکتی جب تک تمام تر پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام نہ ہو۔ اور طہارت کیڑی ہو سی؟ جسم بھی انسان دا پاک ہوئے، کپڑے بھی پاک ہوئے، اور جی جھاڑ اس نے کھڑے ہو کے سونے رب دے حضور نماز کو ادا کرنا ہے، وہ جھاڑ کا ٹکڑا بھی پاک ہو۔ پاکیزگی شرط بغیر یعنی رکن شروع ہی نہیں ہو سکتا، نماز شروع نہیں ہو سکتی، چاہے انسان قبلہ تو منہ بھی کر کھڑو ہوئے، تمام دیگر جڑے ارکان ہی نماز دے یا سجود فرائض اور سنن تمام پورے کر چھوڑے، لیکن اگر اس کو وضو ہی کو نہیں تو ظاہر ہے اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، ختم ہونا یا وہ تو مکمل ہونا تو بعد کا معاملہ شروع ہی نہیں۔ اور طہارت اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ سونے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ حدیث پاک کی بے شمار کتب حدیث موجود ہے۔ الطہور شطر الایمان، حضور نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اکثر سکولوں کے اور مدارس یہ حدیث پاک لکھی کھڑی ہوتی ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت پاکیزگی کو ادھا ایمان آکھا، گویا جڑے شخص کو پاک راون دی راہ آ گئی اور التزام اس نے کر چھوڑے، ادھا ایمان مکمل ہو گئی، بس ادھ رہ گئی، اور انشاءاللہ وہ بئی جڑی ادھ ہے وہ گویا عمارت ہے، اور یہ ادھ دی بنیاد اے رہے۔ اگر طہارت اور پاکیزگی دا انسان نے یہ التزام کر چھوڑے، اہتمام کر چھوڑے، تو ظاہر ہے اس نے
دیواراں کھڑے ہونے واسطے کھڑے کرنے واسطے بنیاد بنا چھوڑیے تو انشاءاللہ دیواراں اور عمارت بھی قائم ہوگا. تب بنیاد اس کو فرمائے گی ادھا ایمان فرمائے گی طہارت اور پاکیزگی کا جڑا درس اسلام نے عطا فرمایا. کہ مذہب نے بھی پہلے تو پاکیزگی کا درس نہیں لیتا، اگر لیتا بھی ہے تو اس کی کوئی تفصیل کوئی نہیں. لیکن اسلام نے الحمدللہ انسان کو جیون سکھایا. صرف چند ریچولز یا چند رسمی عبادات کا طور طریقے نہیں سکھائے، بلکہ اس کو مکمل زندگی گزارن دا انداز تے طور طریقہ تعلیم فرمائے. انہاں دے وچ طہارت ایک بنیادی چیز، اور طہارت دے وچ صرف ظاہر دی پاکیزگی بھی شامل نہیں. منڈ ظاہر کو بنی دے، لیکن اختتام اس دا ول تزکیہ لفظ تے ہوندے اندر دی پاکیزگی. ظاہر دی پاکیزگی کو طہارت آدن اور دل دی پاکیزگی کو تزکیہ نفس آدن، لیکن مجموعی طور تے طہارت دا لفظ انہاں دوہاں پاکیزگیاں واسطے استعمال تھے. الطہور شطر الایمان، ادھا ایمان پاکیزگی. تو لہٰذا آج کی ساری گفتگو ویسے تو بہت پہلے یہ موضوع ہونا چاہیے ہے، چونکہ فقہ دیاں کتاباں دے وچ اور حدیث دیاں کتاباں جہاں خصوصاً احکام اور سنن دیاں حدیثاں لکھا وہ تو منڈ طہارت کو لے. تو لہٰذا پہلے گفتگو ہونی چاہیے، لیکن دیر آ در سائر جدہ بھی گفتگو ہوئے اسلام سارے دا سارا ہمیشہ واسطے روشنی ہے، ہمیشہ واسطے رہنمائی اور ہمیشہ واسطے خیر دی راہ دا راہبر ہے، لکھاون والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ سمجھن دا شرف نصیب فرماوے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف کتب حدیث پاک ہے کہ حضور نے انسان دے واسطے کچھ فطری امور دا ذکر فرمایا. طہارت دے باب کچھ چیزاں کچھ پاکیزگیاں ایسی ہیں کہ جی فطرت دا حصہ ہے. حضور نے فرمایا 1,24,000 نبیاں دی سنت ہے. ان چیزاں کچھ حدیثاں 5 دا ذکر فرمایا گیا، کچھ 10 دا ذکر فرمایا گیا. ظاہر جتنا 10 دا ذکر ہے تو اسی جو 5 بھی آ ویندی ہیں 10 بھی آ ویندی ہیں. لہذا کچھ حدیث ابن ماجہ اور مسلم شریف دیاں اج دی گفتگو طہارت دے باب اساں سمجھن دی کوشش کرے. سو ابن ماجہ دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے. فرمایا سونے فرمایا الفطرۃ خمس، یا فرمایا کہ خمس من الفطرہ، فرمایا 5 شیء جڑی ہیں وہ فطرت دا حصہ ہے. 5 چیزاں انسان واسطے فطرت دا حصہ ہیں، فطری امور ہیں. یعنی وہ ایسی چیزاں نہیں کہ جنہی اسلام نے کوئی نویں اندازی متعارف کرائیاں ہوئے. فطرت دا مطلب 1,40,000 نبیاں دی سنت اور ہر اچھے انسان فطرت سلیمہ رکھن والے دا طریقہ ہے. ان ایسی چیز کوئی نہیں کہ جی انسان دی عقل اور شعور نال دا تعلق ہو. ان دا تعلق انسان دی فطرت دے نال ہے. لہذا جے کو عقل و شعور عطا ہو سی وہ انہاں کو دور نہیں بن سکتا. اور انہیں جو پہلی چیز انہوں نے فرمایا الختان، ختنہ کرنا. 1,24,000 انبیاء دی سنت، انہوں دی امت دی سنت اللہ رب العزت نے ہمیشہ حکم فرمایا. والاستحداد، غیر ضروری جسم دے بالوں دا صاف کرنا فرمایا فطری امور چ. تخلیم الاظفار، فرمایا ناخن کٹنا فطرت دا حصہ ہے. اور فرمایا وا نتف الابط، بغلاں دے بالاں دا صاف کرنا فطرت دا حصہ ہے. اور وقص الشارب، مچھاں چھوٹیاں رکھنا فطرت دا حصہ ہے. یعنی مچھاں اتنیاں نہ ہون کہ جڑیاں کھاندے پیندے انسان دے جڑی مشروبات ہیں یا مطعومات ہیں انہاں دے وچ بڈھن یا انہاں دے نال مس ہوون. انسان واسطے یہ 5 شیء حضور فرماتے پن کہ فطری امور دا حصہ ہے. بھائی حدیث پاک ہے جنہیں حضور نے 10 امور دا ذکر فرمایا 10 من الفطرہ. اور اس راوی ساری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی ابن ماجہ دی روایت ہے. اسی پہلی چیز حضور نے بیان فرمایا قص الشارب. اس حدیث کی آخری قص الشارب ہے، اسی پہلی قص الشارب ہے، مچھاں چھوٹیاں رکھنا فطرت دا حصہ ہے. واعفاء اللحیہ، داڑھی ودھاونا حضور نے فرمایا فطرت دا حصہ ہے. والسواک کو مسواک کرنا فطرت دا حصہ ہے. والاستنشاق بالماء، اپنے نک کو صاف کرنا فطرت دا حصہ ہے. فرمایا قص الاظفار، ناخن کٹنا فطرت دا حصہ ہے. ورسونے فرمایا غسل البراجم، یعنی اساں دی بعد زیادہ تفصیل نال سمجھنے کی کوشش کریں ہیں، لیکن صرف ذرا انہاں دے نا سن کے ذرا اہمیت اور اسلام دی ای باب جو سب کو شعور عطا فرمائے اس دی اہمیت دا اندازہ کرو کہ حضور نے فرمایا غسل البراجم. غسل البراجم، براجم کسی کو آدھن یہ جڑے جوڑ ان انگلیاں دے، یہ والے جوڑ تے یہ والے جوڑ. حضور نے فرمایا انہاں جوڑاں کو اچھا کرنا بھی فطرت دا حصہ ہے.
ایویں نہ ہوئے جو بندہ صرف ہاتھ دھومن جانتا ہوئے اتنا میلا ودیاں ہوئے. انہاں چیزاں دا اچھا کرنا بھی فرمایا جوڑاں دا اچھا کرنا فطرت دا حصہ ہے. تاکہ انسان چونکہ ملتا ہے یا کھانا پیندا ہے تو ہاتھ نال ہی کھانا پیندا ہے. تو ایک صفائی دے باب وچ اگر ہاتھ میلے ہوئے اور یہ جوڑ یہ کالے تھے ودے ہوئے تو ظاہر ہے دیکھنے والے کو اور خود کو بھی گھن آنی چاہیے. تو آسی لہٰذا فطرت کا حصہ ہے کہ ان چیزوں کو کرے سو بھی گن کے اچھا کرنا چاہیے ان جوڑوں کو. ول سونے فرمایا ونتف لبتے جیسے ذکر پہلے حدیث پاک ہو چکا ہے پگلاں دے بالاں دا صاف ہونا حلق العانت زیر ناف بالاں دا. اور بل الاستنجاء حضور نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے بعد پانی کا استعمال کرنا اچھی طرح صفائی حاصل کرنا یہ بھی فطرت کا حصہ ہے. اور راوی ہیں حدیث دے حضرت زکریا جی استاد ہیں حضرت ابن ماجہ دے وادن کے حضرت مصعب انہوں نے استاد نے فرمایا کہ نسیت العاشرہ نام ہی میں کو بھول گئی کہ صحابی رسول نے نام چیز کی ذکر فرمائی. لیکن آدھن اللہ ان تکون المدمدہ میرا خیال ہے کہ حضور نے کلی کران کا حکم فرمایا کہ چوتھی شے کلی کرانا ہے کہ جہے ذرات ان کھاون پیون دے منہ چ ودے نہ رہن بلکہ انسان کو کلیاں کرنی چاہیے ول ول کے اور کثرت دے نال تاکہ خصوصاً کھانے دے بعد تاکہ وہ جڑے ذرات ختم ہو وجن. اور جڑی منہ چ بو وغیرہ پیدا ہوندی ہے اکثر وجہ اے کھاون پیون دے ذرات ہوندے جڑے دنداں دے وچ پھس ویندن اور جب تک انہاں کو اچھا لگیدا وجے تو والے چانسز یا ایک خدشات زیادہ ہوندے کہ منہ کو بو آون لگا. یہ دا چیزاں حدیث پاک وچ بیان فرمائی. ہن جڑی چیز سارے واسطے سوچن دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جڑی چیزاں تو حضور نے ذکر فرمائے جسم دیاں یہ کتنے دن یا کتنے عرصے بعد صاف کرنی چاہیے صفائیاں جنہیں حضور نے ذکر فرمائی. خصوصاً وہ 5 یعنی جہاں ناخن کرنا ہے یا بالاں دی صفائی ہے یا دیگر اس قسم کے امور حضور نے بیان فرمایا یا مچھاں دا چھوٹا کرنا ہے. عموماً تو جمعے دلی صفائی دلی ہے لہٰذا مستحسن اور احسن تو یہ ہے کہ جمعے دلی یہ ساری صفائیاں ہونی چاہیے ہر جمعے کو. اگر ہر جمعہ نہیں تو کچھ احادیث 15ویں دن. اور ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یہ دین کو حضور نے سب کو منع فرمائے کہ اتنے دن دے بعد تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو وہ فرمائے 40 لیلہ حضور نے فرمایا 40 روز کو اگر اگا مومن ود ویسی نہ صفائیاں کو اور یہ صفائی نہ کرے سی 40 دن دے بعد ہی تو گناہ گار ہو سی. حضور نے سختی نال منع فرمایا کہ 40 دن کو بدلنا نہیں چاہیے. لیکن یہ اینڈ اور میکسیمم ہے اس کے بعد یعنی کوئی گنجائش کو نہیں. ہفتے تو گھن کے 40 دن کے درمیان جیری گنجائش اور جیری روٹین جو کو سونی لگے حضور نے آسانی عطا فرما چھوڑی. لیکن حضور دی سنت ہر جمعہ یہ پاکیزگی حاصل کرنا ہے. تو طہارت کا حصول اسلام نے عبادت واسطے شرط قرار دیتا ہے. اور ول عبادت دے باب خصوصاً نماز بال کو کدا حکم دیونا ہے 7 سال کی عمر ہم ابناء 7 سنین. حضور نے فرمایا مرو ابناءکم بالصلاۃ فرمایا اپنے بالاں کو یا اولادکم بالصلاۃ اپنی اولاد کو فرمایا نماز کا حکم دے جنو 7 سال تھی وجن. اور اگر 10 سال تھی وجن ود سختی کرن دی بھی اجازت دیتی ہے ود بھی نہ پڑھیں تو سختی بھی کرو لیکن 7 کو 10 سال تک سختی کو نہیں لیکن ترغیب ہے. لیکن جیرے بال کو اس وقت بار والدین شروع کر لیں پر وقت نماز دا حکم تو ول سختی دی لوڑ نہیں تھی 10 سال کے مریض ہوتے انشاءاللہ انہوں نے مزاج کا حصہ بن ویسی اور پڑھ میں دے. تو نماز 7 سال اور 7 سال کو گویا پاکیزگی اور طہارت دی تعلیم بھی ضروری ہے چونکہ نماز طہارت بغیر ممکن ہے. جیرے بچے کو عمر دے ای حصے پاکیزہ رہمن دی عادت پئی ویسی اے کہ اندے کپڑے بھی پاک ہوئے اندے جسم بھی پاک ہوئے اور ظاہری نجاست کولی اور باطنی نجاست کولی. باطنی نجاست کو مراد جی میں وضو نہ ہوئے تو وضو کرنا پوندا ہے تو وضو باطنی نجاست کو دور کرے تے. ظاہری نجاست تو ہوئے جی جسم تے ہوئے کپڑے تے نظر آوے یا نظر نہ آوے جی میں کچھ لیکوڈ قسم دی گندگی یا نجاست ہے تو وہ سک وجہ تو نظر نہیں آتی تو اون دے کولی پاک ہونا جسم دا اور کپڑے دا اور جگہ دا. اور مری کو ویزیبل کو ظاہر پاک ہونا اور ویزیبل اور انویزیبل دے بعد اگلا ہے باطنی. یعنی انسان کو اگر وضو نہ ہوئے تو ظاہر ہوتے جسم تے کوئی گندگی تو لگی ہوئی نہیں ہوتی کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں جسم بھی پاک ہوتے ہیں جہاں بھی پاک ہوتی ہے. لیکن ود بھی ایک قسم دی بئی طہارت اگلا درجہ ہے کہ انسان دا ظاہر دا پاک ہے لیکن ول باطنی نجاستوں کو لی اس نے نجات حاصل کرنی اور پاکیزگی حاصل کرنی ہے وہ وضو دی صورت انسان نے وضو کرنا ہے. قرآن کریم دا حکم ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ 4 شہید حکم فرمائے کہ جی نماز دی تیاری کرو تو قرآن کا حکم ہے کہ چہرے دھو چھوڑو، اپنی باواں دھو چھوڑو کونیاں تک، ہتھوں کو کونیاں تک، اور مسح کر چھوڑو سردا، اور پیروں کو دھو چھوڑو۔ 4 شہید قرآن نے ذکر فرمائی نماز دے واسطے اے شرط یعنی اے وضو دا قرآن حکم دیا فرمایا۔ اور وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، فرمایا اگر غسل دی ضرورت ہوئے تو پہلے غسل کر گنو، اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو، اون دے بعد ول نماز دے لگے۔ تو غسل جنابت دا جے لازم ہے غسل کرنا تو غسل کرنا، اور ول اگر غسل ہے بھی تو وضو کو نہیں تو وضو کرنا۔ یہ چیزاں اگر بال کو وضو دی تعلیم 7 سال دی عمر ہی لیتی ہوئی سی تو ظاہر ہے پاکیزگی ان دی فطرت دا حصہ بن سی، ان دی فطرت دا، اور کہیں قسم دی ظاہری نجاست دے نیڑے نہ ویسی ہو برداشت نہ کرے سی۔ اور سارے معاشرے دے وچ عموماً کہ کو نماز دا کو آدھے میرے کپڑے ٹھیک نہیں، بھئی کپڑا کو ٹھیک رکھنا تو تیرا فرض ہی نہیں کہ میں تو نہیں تیرے کپڑے ٹھیک رکھنے، اور مومن ہوئے تو انہیں کپڑے ٹھیک رہو میرے کپڑے ٹھیک نہیں میں نماز نہ پڑھتا۔ بھئی عجیب قسم دا اسا نماز کو لسا او ایک فرلو بنا کے دے اپنے واسطے۔ انگریزی نے کوئی چھٹیاں ہوندیاں انگریزاں دی جو کو فرلو آکھا ویندا FURLOUGH، فرلو یعنی او چھٹی جیڑی مفتی انہاں کو ملدی ہوندی۔ اسا نماز کو مفتی چھٹی گولی ہوئی ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، بھئی کپڑے کون ٹھیک رکھ سی؟ وہ تو نماز دی شرط ہے، لہذا مومن کو تو حکم ہے 7 سال دے بعد اس کو کہنا یہ نہ آکھنا پوے جو میرا کپڑا ٹھیک نہیں۔ 7 سال دی عمر کو مومن کو اے جواز یا اے بہانہ کتنی نہ کرنا پوے جو کپڑا ٹھیک نہیں۔ بھی کپڑا ٹھیک رکھنے واسطے تو طہارت دا حکم ہے تاکہ انسان اپنے کپڑے کی فکر کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی وضو تے چھینڈ گا کوئی قطرے پے بھی گئے تو انسان فوری طور پہ انہاں دی فکر کرے پہلے، اور وہ شریعت نے کچھ گنجائش ہی رکھی ہے ویزیبل نجاست واسطے کہ کتنی ہوئے تو بل ان دے باوجود اگر مجبوری ہے تو نماز ہو سکتی ہے اندے نال، لیکن بہرحال پانی اویلیبل ہے تو اس کو دھوتا وہیں سکتے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو طہارت دا حکم بچپن کول او بھی 7 سال دی عمر کول جدہ نماز سکھاونی ہے اندے نال وضو سکھاونا ہے، اندے نال پراپر استنجا سکھاونا ہے، وہ کپڑے صاف رکھن دی تعلیم دیونی ہے۔ یہ اگر 7 سال پر کوئی بال نماز دا عادی ہو سی تو انشاءاللہ طہارت بھی ان دی فطرت دی، حضور نے فرمایا فطری امور ان کا طہارت ان دی فطرت دا حصہ ہو۔ اور وقت مسواک کرنا حضور نے انہاں اپنے فطری امور دے وچ اور اپنی سنت اور انبیاء دی سنت دی بیان فرمایا اسی جو منہ دا صاف کرنا مسواک دینا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سونے فرمایا لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت واسطے مشکل نہ ہویا تو میں حکم فرماواں ہا کہ ہر نماز نال مسواک کرنا ضروری اور فرض ہے۔ فرمایا لیکن چونکہ امت واسطے مشکل ہے لہذا میں فرض نہیں فرمایا، لیکن حضور دے ای ارشاد نے حضور دی تاکید سونے دے غلاموں تک پہنچا چھوڑی کہ حضور کو مسواک نال محبت اتنی ہے کہ سونا فرماندے پن لا امرتهم عند کل صلاۃ، ہر نماز نال میں حکم فرماؤں کہ مسواک کرو۔ حضور دی سنت ہے، حضور نے فرض نہیں فرمایا غلاموں واسطے، لیکن آپ نے اپنی محبت یا اپنا شوق بھی غلاموں تک پہنچا چھوڑا ہے کہ حضور دی پسند کیا ہے، حضور دی محبت کیا ہے کہ ہر نماز نال مسواک ہونا چاہیے۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی اللیل، اگر سونا یا اذا قام من اللیل، حضور رات دے ویلے اگر کہیں ویلے اٹھے نا، حضرت حذیفہ حضور دے رازدار صحابہ دے وچوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور رات دے ویلے اگر سونے دی اکھ مبارک کھلے اور اٹھے نا تو فرماندے کہ راتی اٹھ کے یشوم صفا ہو، حضور دی جدہ بھی اکھ کھلے ہا نہیں ہویا یا رات ہویا، دیگر حدیث موجود ہے نہیں تھا رات دا ذکر ہے نہ جائے نہیں کو بھی ذکر ہے کرولا بھی حضور فرماوینا تو ہر نیندر دے بعد حضور نے بلا بغیر مسواک دے دوبارہ حضور نے آرام نہیں فرمایا۔ اگر حضور اٹھن اور دوبارہ بھی آرام فرماونا ہے آپ نے وقت بھی حضور مسواک بغیر دوبارہ آرام نہیں فرمایا، یعنی اتنی سونے دی محبت مسواک دلا۔ اس واسطے علماء فرماتے ہیں کچھ اوقات مقرر فرمائیں کہ جہے مسواک کرنا مستحب ہے، وہ مستحب والے اوقات ایک تو نماز دے نال سنت ہے حضور دی، ہر نماز دے نال مسواک ہوے، ہر وضو دے نال مسواک ہوے، اور دوجا ہر دفعہ قرآن دی تلاوت تے انسان باوے تو مسواک کرے، اور نیندر کو اٹھے تو مسواک کرے، لمبی دیر انسان چپ بیٹھا رہے تو مسواک کرے، جی میں سفر ہوندا ہے حضور دی سنت ہے کہ سفر ہی حضور کثرت نال مسواک فرمانے، کیونکہ منہ
عموماً بند ہوندے اور منہ زیادہ دیر بند رہے تو اندر کول او بو آمن دے خدشات ہو سکتے ہیں. لہذا حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سنت عطا فرمائی. سونے کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نجاست تو پاک اور منزہ پیدا فرمائی. ہر قسم دے ایسے خیال کو لی رب نے اپنے محبوب کو پاک پیدا فرمایا. لیکن آپ کا ہر عمل چونکہ غلاموں واسطے سنت ہے، لہذا حضور نے سنت عطا فرمائی کہ مسواک حضور نے سفری کثرت نال فرمایا، کثرت نال مسواک فرمایا. اور حضور نے فرمایا کہ میرے جبریل جتنی باری تشریف گنا ہے حدیث پاک ہے، جتنی باری حضرت جبریل نے فرمایا نا، ہر باری حضرت جبریل نے میں کو مسواک دی تاکید فرمائی. حضرت جبریل جتنی باری آپ کے قلب اثر تے اترے مسواک دی تاکید کرے. یہ کیا چیز ہے؟ نواں کو کپڑا ول ناک دی صفائی کلی کرنا، مسواک کرنا، انسان کو دیگر صفائیاں کرنا، یہ ول ول انہوں کو فطری امور آ کے اتنی تاکید کا حصہ کیوں پڑھائے؟ بھئی ایک محل انسان دے اندر ہی ہوتا ہے نا، جنہیں ویسے تزکیہ ہے نفس سے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے. تو جیرے بندے کو جسم دی یا کپڑا دی نجاست تے داغ حالے سمجھ نہیں ہے، اس کو اندر دے داغ کون سمجھے سی؟ لہذا موڑ اسلام نے ظاہر کو بتا کہ انسان دا ظاہر جڑے ہر قسم دی نجاست کو پاک ہو. اور اگر یہ پاکیزگیاں حاصل ہو ویسے انشاءاللہ رب کائنات اس کو ایک دل علی پاکیزگی دی راہ تے بھی ٹوڑ چھوڑے سی. لیکن پہلے شرط ہے کہ انسان دا ظاہر پاک، اور ظاہر دی پاکیزگی کی ساری چیزیں وضو دا حکم ہے. اور وضو واسطے حضور دی سنت ہے ایک باری اعضائے وضو کو دھونا، یا دو باری دھونا، یا ترے باری دھونا. ترے باری کل زیادہ حضور دی سنت کو نہیں کوئی وضو دھونا. لہذا اگر وقت بھی وشواس پورا نہ تھے تو وشواس کو کہ نہیں پہنچا حضور دی سنت کو معلوم نہ تھی. اگر حضور دی تسلی ہو گئی ہے ترے دفعہ تک تسلی کیوں نہیں تھی بھائی؟ لہذا یہ اپنے اسوام کو ختم کرنا چاہیے، مکاونا چاہیے. ویسے کچھ احادیث ہیں جی آدن بھائی اعضائے وضو کو رج رج دھونا چاہیے، وہ احادیث موجود ہیں، لیکن بہرحال حضور دی سنت دے لیے وہ ترے دفعہ دھونا ہے. لیکن کچھ احادیث مسلم شریف موجود ہیں، دیگر کتب اور وہ اس تناظر موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کو اور کئی دیگر صحابہ کو لکھ حدیث پاک مختلف الفاظ میں مروی ہے کہ حضور فرمایا کہ قیامت دن میرا حوض کوثر ہوسی انا فرات لکم، فرمایا میں تھوڑا استقبال فرمایا کھڑا ہوسا حوض کوثر. اور فرمایا میں اپنے غلاموں کو امتیاں کو گول گول اپنے حوض کے طلب فرمایا پیا ہوسا، انہوں نے استقبال کرنے پیا ہوسا، سر سر اپنے حوض سے آنے کا پیا ہوسا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہے اتعرفون یومئذ، سونا تساں سیاڻ سو سا پوری سلی، اتعرفون یومئذ تساں سب کو سیاڻ ویسو. اور ساکوں کو مراد صرف ظاہر والے سامنے موجود حضور صحابہ نہ، بلکہ قیامت تک آنے والے حضور دے امتی، چونکہ حدیث ذکر ہے کہ حضور نے میں اپنے امتیاں کو سرے پیا ہو. تو صحابہ پوچھتے پہلے سونا تساں غلاموں کو سیاڻ ویسو سلی؟ فرمایا ہاں. لکم سیما، فرمایا تھوڑی ایک ایسی علامت، ایک ایسی نشانی ہے کہ لیست لأحد الامم، حضور نے فرمایا دیگر امتاں جتنیاں گزرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انہاں امتاں دے وچوں اللہ نے او نشانی کہ کو نہیں عطا فرمائی جڑی میری امت کو عطا فرمائی، لہذا اس نشانی کو میں سیاڻ ویسے. اور کچھ احادیث حضور نے او نشانیاں بیان فرمائی، نہ ایک مثال ہی بیان فرمائی. مثال یہ فرمائی حضور نے فرمایا اگر کالے رنگ دے گھوڑے ہوئے بہت سارے، اور انہاں گھوڑاں دے وچ کہ مالک دے او گھوڑے ہوئے ہیں جن چہرے بھی سفید ہوئے اور جن جنگاں یا قدم بھی سفید ہوئے گھوڑا دے، یعنی ڈبے قسم دے سفید چہرہ والے سفید جنگاں والے گھوڑے اگر موجود ہوئے انہاں گھوڑاں دی لاٹ دے وچ یا انہاں دے گروہ دے وچ جن دے وچ بے سارے کالے گھوڑے ہوئے، تو کیا مالک اپنے گھوڑے سیاڻ سی کہ نہیں؟ انہاں دے چہرے بلدے کھڑے ہو سکتے. عرض کی دیکھی سونا ضرور سیاڻ ویسے یہ بڑی نشانیاں کون بول سکتا ہے؟ ایک پاسے پورا کالا رنگ تے کنی معمولی چٹا کی نظر آسی تے ظاہر ہے وہ بکھدا کھڑا ہو سی گھوڑا. حضور نے فرمایا کہ جیرے رنگ نال اور جیری نشانی نال میں تو کو سیاڻ سا نا، فرمایا تریدون علی غرم محجلین من اثر الوضوء، فرمایا میری امت کو رب کائنات وضو دا صدقہ انہاں دے چہرہ کو بھی روشن فرما چھوڑے سی، انہاں دے جڑے دیگر اعضائے وضو ہیں انہاں دے ہاتھ بھی چمک دے ودے ہو سے، انہاں دے قدم بھی چمک دے ودے ہو سے، اعضائے وضو کا مدد چمک دے. فرمایا تھوڑے چہرے بھائی حدیث فرمایا انتم الغر المحجلون، فرمایا تساں چمک دے چہرہ تے چمک دے ہتھاں پیراں نال میرے سامنے آ.
آقا فرماندے پہلے جڑے اعضائے وضو ان انسان دے یہ قیامت دی چمک دے پہ سے اور فرمایا انہاں کو دیکھ کے میں سیان ویسا کہ میرے امتی کے رہے لہذا میرے امتی سارے سیادے ویسے اپنے اعضائے وضو دے نال. تب وضو کرنا کتنا ضروری ہے، وضو نال محبت کرنا کتنا ضروری ہے، نماز کتنی ضروری ہے کہ سونے دے سامنے ساری سجان اسے نماز دا صدقہ اور اسے وضو دا صدقہ ہو، چہرہ دا چمکدار ہونا، اعضائے وضو دا چمکدار ہونا. تو اعضائے وضو ایک دو یا ترے والی دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی آسانی عطا فرمائی اپنی امت کو. ایک باری دھونا بھی ظاہر ہوتا فرض ہو گیا چونکہ ایک باری کو گھٹتا وہ وضو جڑا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال حضور دی سنت ہی ہر فرض حضور دی سنت ہے. ایک باری دھونا حضور دی سنت، دو باری دھونا حضور دی سنت، ترے باری دھونا حضور دی سنت اعضائے وضو. ایویں کلی بھی ترے باری اور ناکی پانی پاؤنا بھی ترے باری. لیکن حضور نے انہاں یہ ترے قسم دی حضور دی سنت ہے، حضور نے ایندے وچ بھی اپنی امت کو پابند نہیں فرمایا. ایک چوتھی حضور دی سنت ہے. چوتھی سنت کے لیے چوتھی سنت ہے کہیں عضو کو ایک باری دھونا، کہیں کو دو باری دھونا، کہیں کو ترے باری دھونا. لہٰذا یہ بھی ضروری نہیں کہ اول کو آخر تک بندہ یاد رکھے کہ میں ایک کو شروع کیتا ہے، دو کو شروع کیتا ہے، ترے تک جتنی باری بندے نے دھو چھوڑا ہے کہیں بھی عضو کو وہ اللہ دے رسول دی سنت نور عطا ہو. یعنی سنت کی آسانی ہے حضور نے اپنی امت واسطے. جی میں مسواک کو فرض نہ کر کے آسانی فرمائیے او میں اس باب کہیں ایک کو زیادہ اپنے طریقے اور سنتا عطا فرما کے حضور نے آسانی فرمائی. لیکن اس باب ایک بھی حکم یہ ہے کہ وضو دے ویلے پانی دا ضیاع نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے پانی. ایویں نہیں کہ بندہ ٹوٹی کھول کے بیٹھا ہوئے اور بس آرام آرام نال ہاتھ دھوئی دے پے ہوئے یا مسواک کرے دا پیے تے ٹوٹی کھلی پئی ہوئے. مسلسل اج کل تو ٹوٹی ہے چونکہ نلکے دا تو گھیرنا پوندا ہے تو ذرا احتیاط ہو سکتا ہے. ٹوٹی دا تو ایک باری نلکا کھول چھوڑے وہ بندہ بیٹھا رہے. اندے واسطے ایک حدیث پاک ابن ماجہ دی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد دے کول گزرے. حضرت سعد وہو یتودع، حضرت سعد رضی اللہ تعالی وضو فرمانے بیٹھے. مر بسعد وہو یتودع، حضور سونا دن انہاں دے نالوں گزرے جبکہ وہ وضو فرمانے پہ. حضور نے فرمایا ما ھذا صرف، کہ سعد اتنا ضیاء کول کم کیوں پیا گرنے، پانی کو اتنا ضائع کیوں کرے لگے. حضرت سعد نے عرض کی تھی افل وضو اسراف یا رسول اللہ، سونا کیا وضو واسطے پانی خرچ کرنا بھی پانی ضائع کرنا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو نیکی دا کم ہے جو بندہ عبادت بھی چھے اور وضو پیا کرے دے، تو کیا وضو واسطے جو بندہ پانی زیادہ استعمال کرے یہ بھی پانی ضائع کرنا ہے، یہ بھی پانی دا اسراف ہے، یہ بھی پانی فضول خرچی ہے؟ حضور نے فرمایا نام وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، حضور نے فرمایا ہاں بھاویں تو جاری نہر یا جاری چشمے تے یا جاری دریا تے بھی بیٹھا ہوں. فرمایا وقت بھی وضو واسطے پانی ضائع نہیں کرنا، وقت بھی احتیاط کو کم کرنا کفایت چاہیے. اور یہ پانی کو وضو واسطے ظاہر کرنے کی اجازت ہی کوئی نہیں. کہ بے کم واسطے اجازت ہو سی کہ انسان نلکے کھلے رکھے اپنے اور پانی ضائع ہوتا پیا ہوئے. یہ صاف ستھرا پانی جب کو نہیں دستیاب انہاں کو قدر ہے. لہذا یہ وسائل اللہ تعالیٰ نے جیرے ساکو عطا فرمائیں یہ مقاون واسطے عطا نہیں فرمائے، کہنے واسطے بچاونے بھی با کفایت استعمال ہر چیز دا. اور انہاں وسائل دے وچوں ایک بہترین سورس جڑا ہے اور ریسورسز دے وچوں ایک بہترین ریسورس وہ پانی، صاف ستھرا پانی. یہ میرے دنیا تے رہن والے کروڑاں لوگ ان کو صاف ستھرا پانی، ڈرنکنگ واٹر، سیف ڈرنکنگ واٹر، محفوظ اور صاف قسم کا پانی ہائیجینک اویلیبل نہیں، دستیاب نہیں پیون واسطے. اور جن کو موجود ہے یہ ٹھیک ہے، واٹر ٹیبل تلے موجود ہے اور اللہ سونے نے سارے واسطے ٹینکیاں بھری ہوئی ہیں زمین دیاں، بارشاں آندیاں اور بارشاں سیپے کے ذریعے ول کچھ پانی اندر لگا ویندے اور سارے ٹینک بھرے کھڑے زمین دے. لیکن انہوں کا بھرا ہونا الگ ہے کیونکہ سونا رب فرمائے میں زمین دے اندر برکتاں پیدا فرما چھوڑیا. وہ برکتاں اور اللہ کا کرم اپنی جاتے، لیکن سارے واسطے کچھ حکم بھی تہین اللہ دے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے. ان احکامات دے وچ یہ ہے کہ کداں بھی مومن پانی کو ضائع نہ کرے، پانی کو ضائع نہ کرے. پیون واسطے ہے یا استعمال واسطے ہے، کہیں بھی صورت پانی دا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. تو وضو ایک عبادت ہے اور عبادت واسطے جڑا پانی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بئی حدیث پاک بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ وہ بڑی لمبی دعا منگتے پہن اللہ دی بارگاہ دے وچ، اور اس دعا دے وچ
عرض کریں پہ اللہ میں کو جنت عطا فرما، اور وقت جنت دی بہت تفصیل ہی لگے گئے، جنت باغ عطا فرما، جنت دیاں کیالیاں عطا فرما، یا جو تفصیل انہوں نے مزید جنت دیاں اللہ دی بارگاہ عرض کرنے پہ دعا دیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل خود صحابی ہیں اور آپ دے صاحبزادے نہیں صحابی، لہذا آپ اپنے صاحبزادے دے منہ تے ہاتھ رکھ دیں اور فرمائیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سیکون فی امتی قوم یعتدون فی الطہور والدعا۔ حضور نے فرمایا میری امتی کچھ ہی ہو جائے لوگ آسن جڑے دعا اور پاکیزگی دے معاملے سے حد تو ود ویسے، حد تو ود ویسے، لہذا فرمایا کہ اللہ کو آگ چھوڑے ہی نہ بھائی اللہ جنت عطا فرما۔ ہوں اللہ سونے کو ساریاں گالیاں بھائیاں دسن دی لوڑ نہیں، وہ کو پتہ ہے جنت کیڑی شے، ہر شے بھائی لیسی آپ جنت اسے دا نام ہے جہدے وچ نہراں وی ہیں، جہدے وچ محل وی ہیں، جہدے وچ حوراں وی ہیں، غلمان وی ہیں، جہدے وچ باغات ہیں۔ قرآن کریم نے بے شمار مقامات تے بیان فرمایا جنات جہدے وچ تجری من تحتها الانہار تلے جہدے وچ نہراں وانیاں پئیاں، اور دیگر کئی صفات قرآن کریم نے بے شمار مقامات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا جنت آگ چھوڑیا تو بھائی گال دسن دی لوڑ نہیں، اللہ سونا ہر شے عطا فرما۔ یعنی دعا دے وچ بھی حضور نے اختصار اور اجمال کو پسند فرمایا۔ یہ جی دعا نہیں جڑے جنے تھکا سٹے لوگ ہاتھ چا چا تھک ونجن بھئی دعا تے توجہ نال منگی دی ہے تے جڑے بھئی لڑا تھی ونجن اوے توجہ کیڑے پاسے۔ حضور نے فرمایا لا يقبل اللہ دعاء من قلب غافل لاہ، فرمایا اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل دی دعا قبول نہیں فرماتا کہ انسان زبان نال دا منگدا بیٹھے اور دل دی توجہ ہی کوئی نہ اللہ دے پاسے تے نہ اپنے ان درداں دے پیڑاں دے پاسے جی اللہ دی بارگاہ پیش کردا، بے خیالی والی بے توجہی والی دعا۔ تو جڑے لوگاں دے بھائیاں لڑے تھی گئے حسن بد انہاں دی توجہ کتھا راسی او تے سکون دی تلاشی جو سے۔ اساں حیدرآباد چاچے جی اور بہت تشریف گھر ویندے تے اتھاں ایک جانا دعا واسطے مشہور ہے اور ان دی دعا کو دنیا بجدی ہے بھئی دعا شروع تھی سی تے ول دے مکڑا نہ ہو سی۔ رمضان دی راتی ہوندی ہیں بھئی دعا شروع تھی گئی تے سحری نیڑے ون کم لگدا ہے، گھنٹہ اگلے بہ بہ ود دعا چھوڑ ویندیاں ود ہاتھ رکھ دیاں جاتے ود دعا لے منگی دی ود آن رل دیاں وچ۔ تے اس قسم دی دعا پتہ نہیں اساں کتھوں سکھی ہو سی اور کہندے کول سکھی ہو سی۔ اللہ دے رسول دی سنت ہے یعنی جامع قسم دیاں دعائیں منگنا۔ اللہ سونے کو دس چھوڑا نہیں بھائیاں گالیوں کو پتہ نہیں، سونے رب کو ایک ہی گال سمجھاون دی لوڑ نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جامع دعائے حضور نے اکثر مقامات تے قرآن کریم دی دعا آپ نے منگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ سب کو دنیا دی بھلائی بھی عطا فرما تے آخرت دی بھلائی بھی عطا فرما۔ سونے رب کو پتہ ہی نہ کو دنیا دی کیشے لوڑ ہے دنیا دے وچ اور آخرت کیشے دی لوڑ ہے۔ اللہ سونے کو سارے محاسن پتہ ہیں، سارا حسنہ پتہ، ساریاں بھلائیاں پتہ ہیں۔ تو ساڈا چھوڑیے دعا مانگ چھوڑیے مولا دنیا جا حسن عطا فرما، آخرت دا بھی ہر حسن عطا فرما، وقنا عذاب النار، مولا دوزخ دے عذاب تو بچا۔ لہذا یہ اختصار علی دعا اکثر فقیراں دی سنت، صوفیاء دی سنت، علماء دی سنت، پڑھے لکھے لوگاں دی سنت، مختصر دعا اللہ دے۔ اور ہن تاں اساں بہت سیانے تھیندے ویندے تے دعائیاں بہت لمبیاں تھیندیاں ویندیاں، ہر گال میں میلاد دی محفل جائیں کرائیے تو اون دے سارے سکاں دا نام چاونا ہے بھئی اے اللہ بانیان محفل دے سارے اعزا کارب دی مغفرت فرما اور انہاں دی گھر وچ رزق مولا دی برکت نصیب فرما۔ این دے بعد ہک جنے دا نام چاونا ہے بھئی فلانے بیمار ہے تے اوندا بال بیمار ہے، ایک جامع دعا کہ اللہ تمام بیماراں کو شفا عطا فرما۔ سونے رب کو نہیں پتہ بھی کون محفل میلاد کرائی پین، جلسہ کون کیتی پین، کہ کو لوڑ ہے ویلے کیڑا بیمار ہے انہاں دا، سونے رب کو دسن دی لوڑ ہے۔ اور دعا جی انسان نے خیرات کر چھوڑی ہے، خیرات اللہ دی بارگاہ پہنچ گئی۔ اسا کو بعض اوقات کوئی دن مسئلہ بھی میں بخشنا ہے تب کی میں ثواب بخشاں، بھئی تیرے دل لگیا ارادہ آئی، سونے رب کو نہیں پتہ کہ تے کیوں خیرات کیتی ہے، کیوں ٹٹر پکے کرن تیرے بوئے دیتے، اللہ کو نہیں پتہ۔ یہ اساں اپنی تسلی واسطے دعا منگ دیں اور این واسطے کہ اللہ سونے دا حکم ہے قرآن جو دعائیں منگو، ورنہ یہ کوئی فرض واجب یہ لفظ نہیں جڑے اساں منگ دے بیٹھے ہوندے ہیں، کو نہ سیدھا ان دی خیرات پہنچ نہیں اللہ دی بارگاہ دی۔ یہ تکلفات ہاں جے کو طریقہ آندا وہ سونے رنگ اللہ دی بارگاہ او انہاں لفظاں نال دعا منگ چھوڑے، ورنہ یہ نہیں کہ یہ لفظ جے کو نہیں آندے ان دی دعا قبول ہی نہیں، بھی سونے لفظ سونے رب کو لفظاں دی لوڑ ہی نہیں، وہ گونگا دیاں بولیاں سمجھنے تے کو لفظاں دی کیڑی لوڑ۔ لہذا خیرات کر چھوڑی اللہ دی بارگاہ سب کچھ پہنچ گئی۔ یہ اساں دی تسلی واسطے کہ اساں چند دوست مل کے اساں یہ کم کر چھوڑے، مستحبات دے وچ کوئی فرض یا واجب چیزاں نہیں کہ ہر بندے دا جاننا تے او دا پتہ ہونا ضروری۔ لہذا دعا دے وچ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ فرماتے میرا اپنے صاحبزادے، حضور نے فرمایا دعا دے وچ حد نہ ودو اور پاکیزگی دے معاملے چ حد نہ ودو۔ اللہ تعالی نے طہارت دا
اور جو حکم حضور دی سنت دی روشنی چلے واسطے اللہ نے سکو ایک روشنی عطا فرمائی ہے، طریقہ عطا فرمائے حضور دی سنت تو بھئی کیا سا اللہ دے سونے رسول تو ود کے پاکیزگی دے اہتمام کر سکتے ہیں، لہذا جو حضور دی سنت ہے اس کو اعلیٰ و عرفہ تو کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ المخترین جی امام عبدالوہاب شرانی روایت فرمائیں کتاب السنہ اندے ذکر کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دے صاحبزادے یعنی حضرت امام حسین دے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو حکم فرمایا، حضرت امام زین العابدین نے اپنے صاحبزادے کو حکم فرمایا کہ میرے واسطے نواں ہی کپڑا دا جوڑا تیار کراؤ، سوٹ تیار کراؤ کپڑا دا، اور میں ارادہ کرنا کہ تاکہ یہ جڑے کپڑے انسان قضائے حاجات واسطے یا دیگر ایسے مقامات تے وہندے کہ جتھاں یہ خطرہ ہوندا ہے کہ یہ جڑے کپڑے ہی انسان دے آلودہ ہو ونجن، یا اگر آلودہ نہ بھی ہون تو جڑے کپڑے نال انسان نے مثلا کوئی ہوائی جے ضروری آ وہ کم کیتے ہون تو اون دے بعد اللہ دے حضور حاضر ہوے تے اوے کپڑے پئی ودا ہوے، لہذا اچھا نہیں لگدا، میں نماز واسطے الگ کپڑے پیسہ وہ کپڑے جوڑا صرف نماز واسطے ہو سی اُس نال کوئی کم نہ کرے تاکہ اللہ دے حضور کھڑے ہون تے سارا جڑے جسم دے اوتے کپڑے او کہ معمولی جہی نجاست یعنی مکھی دے پاون نال ہی آ سکتی ہوے اون دے کوئی پاک اور ہر قسم دے شکوک و شبہات کو بالا تر ہو نجاست۔ یہ ارادہ فرمایا اور حکم فرمایا اپنے صاحبزادے کو، اور آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ بابا جی نانا جی تئیں نہیں کیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نانا جد امجد جد اعلیٰ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے تئیں نہیں فرمایا کہ آپ نے نمازوں واسطے وکھرے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ کپڑے دیگر معاملات استعمال نہ فرماؤ، میں صرف نماز واسطے استعمال کرتا، جی میں آپ نے فرمایا نا۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تے کو بھلائی عطا فرماوے کہ تے نانے دی سنت کول محروم ہون کو نہ بچا چھوڑ، کہ ظاہر ہے میں پاکیزگی دے اہتمام تک کریندا پیاں، لیکن کیا اللہ دے رسول کول ود کے میں پاکیزگی جان سکدا یا انہاں معاملات کو سمجھ سکدا؟ جو حضور دی سنت ہے اس کو اعلیٰ و عرف جیون دا کوئی نظام ہو چاہے وہ کوئی بھی زندگی دا معاملہ ہو۔ لہذا طہور دے باب حضرت عبداللہ بن مغفل فرمانے کہ حضور نے فرمایا میری امت دے کچھ لوگ آسن جڑے ای معاملے چی حدو ود ویسن تے دعا دے معاملے چی حدو ود ویسن، کہے معاملے چی شریعت نے حد کول ودھن دی اجازت نہیں فرمائی۔ اعتدال دا مطلب ہی میانہ روی، وکذالک جعلناکم امتا وسطا، اساں تھانکو درمیانی امت بڑھے، لہذا یہ ساری چیزاں ہر معاملے دے وچ اسلام نے سب کو میانہ روی اختیار کرنے دا حکم فرمایا، دنیا کو چھوڑنے دا حکم ہی اجازت ہی نہیں دیتی، اور دین دے باب صبح شام بس مسجد انسان بیٹھا رہا وہ اجازت نہیں دیتی، دیگر جڑے معاملات ان دنیا دے اسلام نے لازم کرا دیتے، لہذا انہاں دے وچ اعتدال ضروری ہے، انہاں حدوں ودھن دی، انتہا پسندی دی، ایکسٹریمزم دی یا ریچنگ ٹو دا ایکسٹریم لیولز اسلام نے اجازت نہیں دیتی کہ انسان حداں کو چھو وجے ان دا کوئی بھی عمل۔ تا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم وضو دے باب وچ طہارت دی اہمیت رکھو کہ ایک پاسے ادھا ایمان طہارت اور پاکیزگی اور صفائی دا ہے، اور دوسرے پاسے ول یہ احتیاطی ہے کہ این طہارت دا یہ مطلب ہی نہیں جو بندے دی تسلی بھی نہ تھی وے دھا دھا کے تسلی نہ تھی وے تے وضو کر کر ہی تسلی نہ تھی وے جو حالے نہیں دھوتا تے حالے نہیں دھوتا، لہذا انسان کو اپنے این بارے حضور دی سنت دے قریب ہونا چاہیے کہ جو حضور دی سنت ہے ان دے بعد جہاں تک حق دا تعلق ہے حق کو پاونا تو حق کو وہ پا سکتا ہے جہاں اللہ دے رسول دی سنت کو پا، اس نے گویا انتہاں پا کے دیا، عبادت دیاں بھی انتہاں تے پہنچ گئے، اللہ دے قرب دیاں بھی انتہاں تے پہنچ گئے، جب کو اللہ دے رسول دی سنت دا فائدہ ضرور تاں طہور دے باب وچ پاکیزگی دے باب وچ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ ارشادات کی یہ جڑیاں صفائیاں ہیں انسان دے جسم دیاں یہ ضروری ہیں، اور اگر انسان نے یہ کم نہیں کیا 40 دن تک کہ اس نے اپنی صفائیاں چھوڑیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے حالے وہ جڑی اسلام دا نور ہے طہارت اللہ حاصل نہیں کیتا، اور اگر پاکیزگی مکمل نہ ہو سی انسان دی وقت انسان دے باطن وچ نور کی موتر سی، باطن دا راستہ ہے ظاہر، اگر ظاہر پاک کے صاف ہے ہر ویلے اور اہتمام ہوئے 24 گھنٹے پاکیزگی کا، 24 گھنٹے انسان یہ ستا پیا ہوئے تو سمجھے لے حضور دی سنت باوضو ہو کے سمنا، اور اگر باوضو نہیں ہو سکا تو بل لازم یا فرض واجب نہیں لیکن کم سے کم نجاست تو پاک ہو کے سمے، ظاہری نجاست جسم تے کپڑا تے وہ نہیں ہونی چاہیے،
ان واسطے کوئی ہکو کپڑا ہی ہو جائے جن بارے پتہ ہوئے کہ یہ ناپاک تھی گئی ہے اندر بعد ہی بندہ سمجھے لے پہندا رہے ان اجازت نہیں. اگر ناپاک ہے کوئی کپڑا یا کوئی مشکوک تھی گئی ہے بھئی کوئی قطرے اس تے جی میں باتھ روم آدھے ویندے کچھ ایسے پانی دے قطرے چھینٹ کائیاں اسے رستے تو اس دے بعد اس کو پاک کرنا چاہیے اس دے بعد استعمال کرنا چاہیے. سمجھے لے بھی انسان کو جسم دے اتے مری اور غیر مری نجاست تو پاک کپڑا استعمال کرنا چاہیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ علوم 4 درجے بیان فرمائے 4 مرتبے صفائی اور طہارت دے. فرمایا ہک طہارت ہے عام لوگاں دی ہک خاص لوگاں دی ہک خاصاں کول خاصاں دی اور ہک طہارت ہے جی اخص الخاص 4 مرتبے طہارت دے. فرمایا پہلا مرتبہ انسان دے جسم دا ظاہری نجاست تو پاک ہونا اور باطنی نجاست تو پاک ہونا. ظاہری نجاست میں عرض کر چھوڑا جی شے نظر آندی ہے وہ کپڑے تے ہوئے جسم تے ہوئے جھا تے اوپر پاک ہونا اور باطنی نجاست ہے جی میں انسان غسل واجب ہوئے انسان تے یا بے وضو ہوئے تو وضو کر چھوڑے اے نجاست فرمائے نجاستاں کول طہارت دا اے جڑا انداز ہے اور مرتبہ اے عام لوگاں واسطے. دوجا مرتبہ خاص لوگاں واسطے اور وہ ہے کہ ظاہری آزادہ جرائم اور معاصی تو پاک ہونا. ان یہ تا ظاہری نجاست تو پاک ہونا ہے. اگلا ہے گناہوں تو پاک ہونا اور گناہوں تو پاکیزگی کیا ہے یہ آنکھ ہے نا آنکھ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک کھڑی ہے اسی نجاست کوئی کو نہیں لیکن آنکھ نے اگر کہیں ایسی جھا دے لٹھا ہے جی اللہ نے اجازت نہیں دیتی فحاشی دے انسان دی آنکھ پہ گئی ہے تو ودے آنکھ کویا مجرم ہو گئی. انسان دے کنہ نے اگر غیر شرعی چیزاں سنیاں تو ولو کنہ دی اجازت ہے. ایویں انسان دے پیر قدم گناہ دے پاسے چل کے گئے ہتھاں نال انسان نے کوئی گناہ کیتے یا انسان نے گفتگو دے نال گناہ کیتے کہ کوئی مندہ گال کڈیے کوئی غلط کلمات آکھن تے زبان دے گناہ فرمانے انہاں اعضاء اور جوارح دا انسان دے گناہاں تو جرائم تو پاک ہونا فرمانے ایک خاص لوگاں دی طہارت ہے کہ وہ آدھے کہ صرف طہارت یہ نہیں جو بندہ منہ دھوتی بیٹھا ہوئے طہارت ہے جو اکھی بھی ہچیاں ہونے زبان بھی ہچی ہوئے اس دی طہارت ہے. چھڑا منہ دھونا تو طہارت نہیں منہ تو دھو چھوڑا نہیں لیکن منہ دے جڑے آزاد جڑے منہ دا حصہ ہی نا انہاں گناہاں تے جرائم تو اور معاصی تو پاک ہونا بھی ضروری ہے جڑے اللہ دے غضب کو دعوت دے سکتے. اور تیجا مرتبہ آپ فرمانے وہ ہے دل کو اخلاق کے مذمومہ تو پاک کرو. یہ تو ظاہری جوارح ہیں آنکھیں کان ہے ہاتھ بندے دے زبان ہے انسان دی پیر انسان دے یہ انہاں نال گناہ نہ کرے. یہ دوجا درجہ ہے. تیجا درجہ یہ ہے کہ دل اچھا کی بیٹھا ہو دل اچھا ہوئے کیڑی شے کول فرمایا حسد کول کینے کول بغض کول ذہنی کہنے واسطے برا خیال کہنے واسطے دشمنی کہنے واسطے بری سوچ فرمایا یہ ساریاں برائیاں بھی نجاستیں غراستیں یہ بھی اندروں ٹر وجن تو یہ تیجا مرتبہ ہے اور یہ خاص کول بھی اگلا خاص درجہ فرمایا یہ شہداء دا مقام ہے جڑے قرآن کریم نے مدارج بیان فرمائے نا انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین. پہلے 2 درجے ہیں صالحین دے صالحین دے جو پہلے عام تے وقت خاص وقت تیجا درجہ جڑا آپ بیان پہ فرمانے شہداء دا ہے اور چوتھا درجہ جو ہے وہ انبیاء اور صدیقین دا مقام ہے. اور انبیاء اور صدیقین دا مقام کیا ہے کہ دل رب دے سوا اصل کوئی ہووے نہیں صرف اللہ دی ذات ہوے دی اللہ دے جز یاد دوست ہر چے کلی عمر ضائع است جو سر عشق ہر چے بخانی بطالت است سادی بشوج لوح دل از نقش غیر حق علم ایک رہ بحق نمایت جہالت است. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی ہے جز یاد دوست ہر چے کلی عمر ضائع است سجنا دی یاد دے علاوہ جو کچھ کرے دا پیے فرمایا زندگی کو بجائے نہ سجن دی یاد اڑ دے باندھے باہیں محفل وچ بیٹھے تے باہیں تنہائی دے وچ بیٹھے دل وچ رب دے سوا کوئی ہے بھی کونا صرف رب سونے دی یاد ہے رب دا ذکر ہے اور ول انہاں چیزاں دا ذکر ہے انہاں دی یاداں ہیں جڑیاں یاداں دا رب نے حکم فرمایا او یاداں بھی اللہ دی یاد دے حکم وچ اللہ دے علاوہ دل وچ ہر قسم دی یاد کو کڈ چھوڑ جز یاد دوست ہر چے کلی عمر ضائع. شیخ سعدی شیرازی ایک واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث ذیلوی نے اسے ربائی دے نال اپنے بابے سے بیان فرمایا انفاس العارفین کہ وہی کتابی جی بیان فرمائے نے اور انفاس العارفین جی بیان فرمائے. انفاس العارفین فرمائے کہ میرے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی بہت بڑے عالم اور فقیہ ہیں بہت بڑے بزرگ اور صوفی ہیں.
فرماندے والد محترم فرماندے کہ ہجری میں ملا زاہد دے درس کول ویندا پیاں اپنے گھر دو دہلی دا واقعہ اپنے گھر ویندا پیاں اور جی میں گھر واسطے ٹرانا جی میں فقیر کوئی نہ کوئی یہ جڑی فارسی رباعیات ہیں یہ تصوف سکھاون واسطے اور دل کو اورینٹیشن دل دی کہیں کر راحت دل کو لاون واسطے یا دل دے ارتکاز واسطے انہاں بڑا اثر موجود ہے. لہذا فرماندے باب صحیح نے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی یہ ربائی پڑھنا شروع کر دی تھی. ویندے پہلے گھر مدرسے کو گھر تشریف کی تھی ویندے اور جی میں گھر والی گلی چ وڑے نا مدرسے کو تو فرماندے یہ ربائی پڑھ دیا جز یاد دوست ہر چکڑی عمر ضائع است کہ دوست دی یاد دے علاوہ جو کچھ کریں سمجھے عمر ضائع کیے کرنا. جز سر عشق ہر چ بخانی بطالت است جیرا علم تے کو محبت نہ سکھاوے وہ علم نہیں وہ باتیں بطالت وہ جہالت بطالت اور علم وہ ہے جیرا محبت کرنا سکھاوے انساناں دے نال ہی محبت سکھاوے اللہ دی مخلوق نال ہی محبت سکھاوے. یہ جو مصرے ربائی دے 4 مصرے ہوندے 2 شعر ہوندے ایک شعر 2 مصرے نال مل کے بن دے اور ربائی ربو کولے 4 مصرے 2 مصرے ہو گئے. تیجا مصرے سعدی بشوش لوح دل از نقش غیر حق. سعدی اللہ سونے دے نام دے علاوہ اور نقش دے علاوہ ہر نقش دل دی تختی تو مٹا چھوڑ. لوح دل دی تختی جو ہر نقش ہر نام مٹا چھوڑ اللہ دے نام دے علاوہ. یہ تیجا مصرے. ہن چوتھا مصرا رہے گی. حضرت شاہ ولی اللہ فرماندے کہ بابے جی نے سا کہ میں کو چوتھا مصرا بھول گیا. اور جیڑے انسان اس وجدانی کیفیت ہی ہوے اور اس روحانی سرور اور کیف دے وچ ہوے کیونکہ فقیراں دے شعر تے جیندے نہ حالے مرد نہیں گئے لہذا آپ ہی جیندے تے حالے زندگیاں بناندے نہیں پئے. فرماندے نے 3 مصرے جے میں پڑھے نا چوتھا مصرا اور فارسی ربائی کا اصول ہے کہ جڑا آخری مصرا ہوندا نا اس شاعر نے نتیجہ کڈا ہوتا ہے. چوتھے مصرے بغیر گویا وہ کلمینیشن تے اختتام تے عروج تے اور اپنی معراج تے موضوع کو پہنچایا ہوندا شاعر. اور آخری مصرا جو یاد نہیں آندا لہذا آخری مصرے دی وجہ تو فرماندے کل کو اضطراب دی کیفیت ہے پریشان ہاں تے ول پہلے مصرے کو پڑھدا کہ کاش چوتھا یاد آوے لیکن چوتھا یاد نہیں. فرماندے کہ والد صاحب نے دسا کہ وہ لمبی گلی ٹردا ویندا اور ٹرتے یہ 3 مصرے پڑھدا ویندا تے زور دیندا ویندا ذہن تے کہ چوتھا یاد آوے. فرماندے یہاں تک کہ یہ لمبی گلی آئی نا یہ گلی دے اختتام تے ون پہنچا اور نکڑ تے پہنچ گیا والا اپنے گھر والے چھوٹی گلی تو مڑنا ہے. فرمانے جی یہ لمبی گلی دے اختتام تے پہنچا نا ایک سفید ریش شخص سفید ریش بڑھڑا فرمانے او ای گلی چاہ پڑے میری گلی میرے گھر والی گلی چ میں علی لمبی گلی جان پڑا. فرمانے جی میں میرے نال آئے نا آکھے علم کے رہ بحق نمایت جہالت وہ جرا مصرا میں کو بولا ودا آئی نا بڑھڑا یاد نہیں بات کہ جرا علم حق دی راہ نہیں دکھائندا نا او جہالت علم وہ ہے جرا سجنا تک انگل نپ کے وج پہنچا. او علم جے صرف دولت کماون دی راہ سکھائیے جے صرف 2 کو 4 کرن یا 100 کرن دی راہ سکھائیے لیکن سجن دی سجان عطا نہیں فرمائے. اپنے وجود دا کیوں جمے ہیں بس یہ بال پر نہ بنائے بھی کوئی کم کو نہیں سالا اسا جمے ہیں تے اسا پڑھے ہیں تے پڑھن دے بعد نوکریاں کیتیاں سے نوکریاں کرن دے بعد ول کٹوی دے سودے پورے کیتے سے ول بال پر نہ سے تے بعد مر گئے بھائی وہ کم ہے. جے انسان کو اپنی زندگی تے شعور عطا نہیں کیتا جے علم نے فرمایا علم ہے کہ راہ بحق نمایا جہالت سے آخری مصرا دس کے نا بڑا ٹور کو فرمایا وہ بڑا جی میں ٹردا ہے نا ظاہر ہے میں کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ پوری لمبی گلی ٹرتے جرا کل کے اضطراب اور پریشانی ہے فرمایا اس سے دور کر چھوڑیے لہذا بڑی خوشی ہوئی ہے. اور میں یہ احساس ہی چھاں خوشی دے اور فوراً میں جیب جو پان کٹ کے پیش کرے نا تمبورا پان فارسی تمبورا دے فرمایا میں پان فوراً کٹ کے پیش کرے نا جی میں ہر علاقے کا رواج ہوتا ہے جیسے جتوں دی ہوتی ہے کوئی چاہ پلے دیں کوئی پانی پلے دیں کوئی جیسے جتوں کا رواج ہوتا ہے فرمایا او نزلن جی فوری طور تے مہمانی کی دی وہیں سکتی ہے. فرمایا فوراً میں پان کٹ کے میں ہاں پان پسند فرماؤ کہ چے قدر کل کو اضطراب کتنا کل کو اضطراب تو صدور کر چھوڑے میرے دل دا لہذا فوراً میں پان پیش کرے وہ آدھے نبی خورام پان نہ کھانا. فرمایا یہ گال آگ کے نا تے وہ بڑھا جرے نا ایک قدم میرے نال ہی تے 20 قدم جرے اسے لمبی گلی دی آخری نکڑ دے وہاں رکھ دے ایک قدم میرے نال ہے تے دوجا گلی وج مو کہندے پیر. فرماندے کہ میں فوراً آدا
کہ از نام خود اطلاع بدہید ناند رسی ونجو فاتحہ بھی خاندہ باشم کا کو فاتحہ پڑھ دا رست فرمانے میں سمجھ وینا بے سجونی دنیا چو نہیں آیا ہے پرلی دنیا چو ہے جتھوں دا ہدیہ پان نہیں جتھوں دا ہدیہ فاتحہ ہے جتھوں دا ہدیہ مغفرت دی دعا ہے جتھوں دا ہدیہ اصال ثواب ہے فرمانے حضور نے فرمایا ان ہدیۃ الحباء الاموات الاستغفار فرمایا جیڑا سجنا کو فوت شدگان کو فوت شدہ دوستوں کو تحفہ نہیں توانی سکتے فرمایا بہترین تحفہ مغفرت دی دعا ہے اور اصال ثواب دی بے شمار روایت موجود ہیں تو فرمائیں حضرت شاہ عبد الرحیم کہ بھئی بزرگو نہ رسی ونجو تاکہ نہ جا کے فیتہ پڑھتا رہا تھا فرمائیں وہ اتھوں قدم آخری اسے نکڑ دے تے اتھوں کھڑ کے آدھا ہے سادی ہمیں فقیر جیرے سادی دے مصرے پڑھتا ہوتا ہے وہ سادی میاں جیرے شرازی جو چل کے تے کو مصرہ یاد رہا اللہ اکبر کبیرہ شیخ سادی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے غزل نویس اور بلکہ فارسی غزل چنا کو پیغمبر آقا ہوئے پیغمبر فارسی غزل انہوں نے اصطلاح ہے شعر عالمی بہرحال حضرت شیخ سادی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں جڑا یونیورسٹی ہونا خانہ فرہنگ نال ساری اٹیچمنٹ آئی پئی ہو انہوں دی لائبریری دے نال خانہ فرہنگ ایران والا بڑا فارسی میں انہوں کو خزانہ ہے بہت بڑی کلیکشن ہے اسی جھک شیخ سادی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان ہی موجود ہے دیوان وہ دیوان ایک دفعہ پڑھتے پڑھتے شیخ سادی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا ایک بڑا خوبصورت شعر میرے اگو آ گیا آپ کی غزل یاد ہے پورا طرح پڑھا ظاہر ہے کتوں پڑھا تھا وہ شعر ہی معلومات کا حصہ بن گیا شعر ہے کہ بعد مردن از غبارم کی چیز تا یا بد نشان کہ سارے فوت تھیون دے بعد سارا نشان کون بول سکتے زمین دے بعد مردن از غبارم کیس تا یا بد نشان در سینہ ہائے مردوں میں عارف بازار ماست آپ نے فرمایا کہ مرن دے بعد آپ کا پہلا مصرع ہے کہ سارے فوت تھی ون دے بعد زمین ہی ساری قبر نہ گونے بعد مردن یعنی فوت تھی ون دے بعد زمین ہی ساری قبر نہ گولیں پہلا مصرع میں کو صحیح ذہن دے نہیں ہے کہ دوسرا مصرع جناب دے فرمائیں در سینہ ہائے مردوں میں عارف مزار ماست فرمائیں اسانی قبر زمین دے گولن دی لوڑ نہیں اسا ہر عارف دے سینے چ موجود ہو سو ہر عارف دے سینے میں شیخ سادی دا غزل دا شعر لہذا اور پر یہ واقعہ اگر وہ شعر دے نال جوڑو تو وہ لگتا ہے کہ حضرت شیخ سادی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی جس گیا جو جتھاں یاد کرے سو اساں اتھیں موجود تھی ویسو سینہ جو سارا دے رہا ہو یار لہذا کل کر پریشانی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ دی کتھاں دہلی دے وچ کتھاں دہلی دی پریشانی اور کتھاں فقیر قبری چو آ گئی تھا حل فرما گئی پر انفاس العارفین چونکہ عارفین دے الفاظ دا ذکر ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ مدظری نے سارے واقعات اس طرح دے روحاں دے اکٹھے فرمائے تا جز یاد دوست ہر چے کلی عمر ضائع حضرت امام غزالی فرماتے پہن کہ اخص الخاص لوگاں انبیاء دا اور انہاں اللہ دے محبوب دے قریب ترین لوگ جماعت یعنی صدیقین سچے لوگوں کی جماعت فرمانے انہاں دی طہارت ہے کہ باطن دے وچ اللہ دے علاوہ کوئی شے نہ ہو اللہ دے علاوہ اگر کوئی شے موجود ہے غیر اللہ ما سوى اللہ موجود ہے تو فرمانے اس کو بھی وہ نجاست کا حصہ سمجھے نے اصل پاکیزگی اور طہارت ہے کہ دلوں ہر کوئی نہ بنے اللہ دے علاوہ کوئی خیال ہی نہ ہو اور وقت آپ نے آیت کریمہ بھی قرآن ذکر فرمائی قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون سورۃ نام دی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کو سونا تساں فرماؤ اللہ ثم ذرهم فرمایا مدینہ کو چھوڑو تساں اپنے سونے رب دے نال ہی اپنے تعلقات اور قرب خاص دے ان منزلوں کو فرمایا اس کو لطف اندوز ہوتے رہے اور ایک وہی کہانی اسی طہارت اور پاکیزگی دے ذکر کی تو 4 درجات طہارت اور پاکیزگی دے اور چوتھا درجہ انبیاء اور صدیقین ظاہر ہے وہ موقع ہے لیکن پہلے لوگ یہ رہی نہ وہ حضور دے انہاں غلاموں واسطے ہیں جیڑے اساں ہن یہ سارے کو اچھے ہیں عام ہیں یا خاص ہیں اساں عام واسطے کہ ظاہراً انسان دا پاک ہوئے اور انسان دا جڑے اعضاء ہیں گناہوں کو پاک ایدے نال ایک چیز بڑی اہم جی ہے چونکہ مسواک کا ذکر ہوئے اور مسواک بڑا اہم ہے چونکہ انسان جدوں بھی گفتگو کریں دے کہندے نال اور اگر منہ چو بو آوے تو انتہائی کراہت محسوس ہوندی اور انتہائی نفرت انسان دے ہوئے
لہذا حضور نے انہاں صفائیاں دا حکم فرما کے اور خصوصاً منہ دی صفائی تے بہت زیادہ زور دے کے تاکید فرما کے یہ پیغام دیتا ہے کہ کوئی شخص مومن کو نفرت نہ کرے، ہر کہیں دے دل وچ مومن واسطے محبت ہو۔ اور چونکہ انسان نے بے شمار لوگوں نال کنا جگالی کرنی ہوندی ہے یا ویسے قریب آمنا ہوندا ہے، اکٹھے باہنا ہوندا ہے، اور اگر منہ چ بو دی کیفیت ہے تو ظاہر ہے اون بندے واسطے دل دے وچ کوئی محبت دے یا احترام دے جذبات نہ ہو سن، ان دا درجہ یا ان دا مقام انسان دی اکھی جھکت ہی ویسے۔ لہذا مومن کو دوجھاں دی اکھی اپنی جھا بلند کرنے واسطے یا دوجھاں کو اس نفرت کو محفوظ رکھنے واسطے کہ وہ کہ مومنہ نفرت کرن، چونکہ مومنہ نفرت کرنے دی اجازت کو نہیں، تو مومن کو بھی حکم ہے کہ تو بھی ہو جائے کام نہ کر جو کوئی نفرت کرے، جی میں گناہ نہ کرے ان واسطے کہ کوئی سارا نفرت نہ کرے، او میں ظاہری اور باطنی نجاست تو بھی انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ کوئی نفرت نہ کرے۔ تو مسواک دے باب جی حدیث پاک امام بہقی روایت فرماتے ہیں کہ علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم کی گفتگو فرمائیے کہ کیا منہ دی صفائی واسطے مسواک ہی ضروری ہے یا مسواک دے علاوہ جی آج کل برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، دیگر کئی چیزاں ہیں ساریاں بہنی مساگ ملے دیا اس قسم دی چیزاں کیا وہ مسواک دی جھا مل سکتی ہیں؟ تو آپ نہیں دوتے امام بہقی دیاں کئی روایات ذکر ہیں، کچھ دے وچ کلام ہے اور کچھ صحیح حدیث ہے، انہاں جھکے ہے کہ سونے فرمایا تجزی من السواک الاصابع، امام بہقی نے سنن کبری روایت فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر مسواک موجود نہ ہوئے تو فرمایا اگر کوئی منہ دے وچ انگلی نال اپنے دند صاف کر چھوڑے تو سونے فرمایا ودوید مسواک والی فضیلت اور ثواب اللہ عطا فرما چھوڑی۔ اہتمام تو مسواک تو ہونا چاہیے، لہذا علامہ صاحب نے دیگر کئی فقہا دے اقوال تمام فقہا دے جمع فرمائن اور نتیجہ یہ کٹے کہ برش کی توجہ یا ٹوتھ پیسٹ انسان استعمال کرے، یہ ساریاں چیزاں مسواک والی سنت ہی دا قائم مقام ہو ویسے اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائے سی، چونکہ مسواک اون ویلے موجود جڑے ذرائع ہن منہ صاف کرن دے اون ویلے سب تو بہتر وہ لکڑی موجود ہے جی حضور نے استعمال فرمائی، لہذا ہن اس کو بہتر ذرائع ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ اسا خام خام مسواک ہی کرنا ہے، کوئی شک نہیں کہ مسواک حضور دی سنت ہے اور ہن بھی اندے بے شمار طبی فوائد موجود ہیں، لیکن اگر جدید دور دے مطابق کوئی دیگر ذرائع استعمال کریں دے تو یہ بھی حضور دی سنت والا انشاءاللہ فیضان اور نور حاصل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر باطن دیا پاکیزگیاں عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ سمجھن دی عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا